الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ نوح شفا کی 20 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ قال نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا بارگاہ رب العزت میں، ربی اے میرے پروردگار، انہم عصونی، میں نے اپنی قوم کو تیری توحید کی، اپنی رسالت کی دعوت دی، ان کو صراط مستقیم کی جانب بلایا، ان کو گناہ سے بچنے کی تاکید کی، مگر ان کا عالم کیا تھا؟ انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی، انہوں نے میرا انکار کر دیا، اے پروردگار عالم، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ، اور انہوں نے اتباع کی اس کی کہ جس نے اضافہ نہ کیا ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں، الا خسارہ، مگر نقصان کا۔ یعنی مولا انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، یہ قوم کے رئیسوں کے پیچھے چل دیے، جو قوم کے سردار تھے ان کا کہنا مانا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ برباد ہو گئے۔ پروردگار عالم تو نے اس سے بارش کو روک لیا، اے اللہ کی کائنات جل وعلا، تو نے ان کی اولاد پہ، پروردگار عالم جل وعلا، اس کو روک لیا، ان کی اولاد میں بھی کمی ہو گئی، مال و دولت میں بھی کمی ہو گئی، تو نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ پروردگار عالم جل وعلا ان کے لیے خسارے میں اضافہ ہو گیا، یہ برباد ہو گئے، اس لیے کہ یہ چودھریوں کے پیچھے لگے تھے، یہ رئیسوں کے پیچھے لگے تھے، یہ جو صنادید قوم تھے ان کے پیچھے لگے تھے، انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار عالم، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے میرے ساتھ بڑے بڑے مکر کیے، فریب کیے، دو کھیلے، مجھے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اے پروردگار عالم، وقالو، ان چودھریوں نے، ان رئیسوں نے، ان امیر زادوں نے، ان صنادید قوم نے اپنے ماتحتوں کو یہ حکم دیا، یہ کہا، لا تذرن آلہتکم، تم نوح کے کہنے سے اپنے معبودان باطل کو نہ چھوڑنا، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، مثلا ود کو نہ چھوڑنا، ولا سواعن، ان کو سواع کو بھی نہ چھوڑنا، ولا یغوس کو بھی نہ چھوڑنا، ویعوقا، اور یعوق کو بھی نہ چھوڑنا، ونصرا، اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا۔ یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ یہ اصل میں کیا تھے؟ بعد نے کہا یہ انہوں نے ستاروں کے نام رکھے تھے، بعد نے کہا نیک بندے تھے جو دنیا سے چلے گئے اور ان کے نام کے انہوں نے بت گڑھ لیے تھے۔ کوئی بھی طریقہ کار کیوں نہ ہو، خواہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، خواہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے نام کے بت گڑھ رکھے تھے، جو بھی طریقہ کار تھا غلط تھا، وہ بت پرستی تھی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، مولا تعالیٰ یہ بتوں کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہوں گے نا جن کے نام پر انہوں نے بتوں کے نام رکھ لیے، اگر وہ بتوں کے نام ان کے نام پر نہ رکھتے بلکہ بتوں کو کسی کو اللہ کہہ دیتے، کسی بت کو ستار کہتے، کسی کو غفار کہتے، کسی کو ودود کہتے، کسی کو رحمان کہتے، کسی کو رحیم کہتے، تب بھی بت ہی تھے، نام رکھنے سے نہیں۔ میں نے اس لیے اضافہ کیا اس بات کا، بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نیکوں کا نام انہوں نے بتوں کے نام پر رکھا تھا اور ان کو پوجتے تھے، آج کل بھی لوگ نیکوں کو پوجتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، نیکوں کو پوجتے نہیں ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ مثلا ہم صدیق و فاروق و عثمان و علی و سعد و مقداد و سلیمان سارے صحابہ کو مانتے ہیں، اپنے نبی کی ساری اہل بیت کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں، ان کو اللہ نہیں مانتے، ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں۔ جو ان کو اللہ مانے گا وہ کافر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ الہ کہنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، اب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے بلکہ وہ تو کفر کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تو ان کو نبی ماننا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو ماننا تو ان کو نبی ماننا ہے،
جن کو اللہ کا بیٹا کہتا وہ کافر ہے۔ اسی طرح نیک بندوں کے نام کیا وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی رکھ لیتے تو ان کا عمل کفر کا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ سارے نام بتوں کے رکھے ہوئے تھے۔ پروردگار عالم جل وعلا کی حضور حضرت نوح نے عرض کیا مولا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیونکہ عوام الناس کا اپنا کوئی خاص مذہب نہیں ہوتا، وہ اپنے حاکم اپنے آقا کے مذہب پر ہی ہوتے ہیں۔ جو چودھری نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، جو بڑے نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے۔ مولا تعالیٰ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، مولا تعالیٰ جل وعلا تو نہ اضافہ فرمانا ظالموں کے لیے مگر ان کی گمراہی میں۔ گویا نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ کے بعد ان سے تنگ آ گئے۔ ان بدبختوں نے نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہنے دی، ہر اعتبار سے آپ پہ ظلم کیا، حتیٰ کہ اپنی آئندہ نسل کو اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ یہی سمجھایا یہ دیوانہ ہے۔ بلکہ میں نے پڑھا ایک بدبخت نے اپنے کندھوں پہ ایک بچے کو اٹھا رکھا تھا، نوح علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا اپنے بیٹے کو، یہ دیکھ آپ کی شان میں بدترین گستاخی با کے کہنے لگا مارے اس کو پتھر۔ اس ننھے منھے بچے نے بھی پتھر اٹھا کے نوح علیہ السلام کو مارا۔ حضرت نوح علیہ السلام از حد تنگ آ گئے، قوم کی یہ نسل تو میں سوچ رہا تھا یہ مر جائیں گے، بعد والی نسل ہی سیدھی راہ پہ آ جائے گی، مگر یہ تو بدبختوں کو جنم دے رہے ہیں۔ آپ نے اس کے مولا تعالیٰ اب ان کی گمراہی میں اضافہ فرما دے، یہ بڑھتے رہیں گمراہی میں، مما خطیاتہم، اور ان کی ایسی خطائیں ان کی غلطیوں کی بنا پر اغرقو، رب کائنات فرماتا کہ ان کو غرق کر دیا گیا۔ جب ان کی حالت حد سے تجاوز کر گئی تو پھر ان کو صلہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور آپ کی معیت والے بچ گئے۔ رب کریم فرماتے ہیں اغرقو، ان کو غرق کر دیا گیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا۔ سورۃ نوح کی یہ آیہ مبارکہ مفت مفسرین کرام نے اس جگہ عذاب قبر کے موضوع پر بہت ساری حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں۔ میرے کریم آقا بھی عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ کچھ ایسے بے وقوف ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے عذاب قبر نہیں ہے، وہ کہتے بس انسان مر جاتا ہے قبر میں ختم ہو گیا، اب قیامت کے دن جو ہوگا سو ہوگا۔ عذاب قبر پر قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو روزانہ جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے کہ ان کو غرق کر کے پھر کیا کیا؟ جہنم میں داخل کیا۔ تو ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے، قیامت تو بھی آئے گی، پھر کس جہنم میں داخل کیا گیا ہے؟ یعنی عذاب قبر میں ان کو مبتلا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اغرقو، ان کو غرق کر دیا گیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور ان کو کہا گیا کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو اب ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا تو کسی کو بھی مدد کرنے والا نہیں پائے گا ان کے لیے، یعنی کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا، وہ آگ میں جل رہے ہیں، یعنی عذاب قبر میں مبتلا ہیں، اور قیامت تک اسی طرح ہوگا۔ اور جب پھر قیامت آئے گی ساری روحیں بھی فنا ہو جائیں گی، پھر نئے سرے سے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، پھر ان کو باقاعدہ طور پر آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ روح مع البدن، اب روح جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، پھر روح جسم کے ساتھ بدن کے ساتھ مل کر ان دونوں کو سزا دی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، قال نوح نے عرض کیا، ربی اے میرے پالنے والے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، لا تذر ہرگز نہ چھوڑنا علی الارض روئے زمین پر من الکافرین دیارا، کافروں کا کوئی بھی گھر خالی نہ چھوڑنا، سارے تباہ و برباد کر دے۔ نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا مانگ لی اور عرض کیا، انکا انتظرہم یضلوا عبادک، اے مولا تعالیٰ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، رہنے دے گا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا، اور یہ جنم نہیں دیں گے، ان کے ہاں ولادت نہیں ہوگی، الا فاجرا کفارا، مگر فاسق و فاجر اور کافر ان کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ جس طرح ابھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نوح علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے اور آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے کے ساتھ ساتھ آپ پر سنگ باری کرتے تھے اپنے ماں باپ کی غلط تربیت اور اغوا کی وجہ سے۔
تو آپ نے یہ کیا مولا تعالیٰ نے کہ آئندہ نسل بھی ایسی ہی گمراہ 950 سال میں معلوم نہیں کتنی نسلیں پیدا ہوئی ہوں گی، کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے 950 سال میں، مگر ایک نسل بھی پوری کی پوری نوح علیہ السلام پہ ایمان لے کے نہ آئی 950 سال میں، وہ 40-45 یا کم و بیش انسان ایمان لے کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا رب اغفر لی ولی والدیہ، میرے مولا میری مغفر فرما دینا، میرے ماں باپ کی مغفر فرما دینا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، عظمت نبوت کا اندازہ کیجئے، اللہ کی راہ میں اتنی تکالیف برداشت کی ہیں مگر پھر بھی کہتے ہیں مولا تعالیٰ تو میری مغفر فرما دینا، مجھ کو معاف کر دینا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں 950 سال تک مار کھائی، کیونکہ پھر بھی یہ نہیں کہتے دیکھ مولا میں نے تیری راہ میں کتنی مار کھائی اب تو رحم کر دے، نہیں، رب اغفر لی، میرے پروردگار عالم میری مغفر فرما دے، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کی مغفر فرما دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، مولا جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کی بھی مغفر فرما دے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، عظمت نبوت کا اندازہ کیجیے۔ جو اب بھی کوئی گستاخ، کوئی ناہنجار میرے گھر میں آ جائے اور مجھ پر ایمان لے آئے، مولا اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اس کی بھی گرفت نہ فرمانا۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَّ، اور ہر اس شخص کو معاف فرما دینا جو داخل ہو میرے گھر میں، مؤمنہ، ایمان لاتا ہوا داخل ہو، کافر داخل ہو وہ نہیں بچے گا، جو ایمان والا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ، مولا تعالیٰ سب ایمان والوں کو اور سب ایمان والیوں کو بخش دے، ان کی مغفر فرما دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور کافروں کے لیے نہ بڑھا مگر کیا تبارہ، تباہی و بربادی، کفار کے لیے تباہی و بربادی پڑی۔ چنانچہ رب کائنات نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعا کو اپنے دربار مقدس میں شیف قبول میں سے نوازا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پانی آپ کے گھر کے تنور سے برآمد ہوا، آپ اور آپ کے اہل خانہ اور ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ بارش کئی دن تک برستی رہی۔ آج ہمارے ہاں 15-20 منٹ تک موسلا دھار بارش برس پڑے نا تو آپ جانتے کہ جل تھل مچ جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے دن تک وہ مسلسل بارش، آسمان سے پانی کے دھارے گرتے تھے، بعض قطرے نہیں، اور زمین پانی اگر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں، یوں کہیے 1 دن بھی کیا، تھوڑی ہی دیر میں یہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا، زمین بھی پانی اگر رہی تھی اور آسمان پانی کے دھارے برسا رہا تھا، قطرات نہیں، اور کئی دن تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ وہ ساری کی ساری قوم ڈبو کر ہلاک کر دی گئی، مگر جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، رب کائنات نے ان کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے کر بچا لیے، اور کشتی میں ایک قطرہ بھی پانی کا زائد نہ گرتا تھا، نہ ہوا اس کشتی کو نقصان پہنچاتی تھی۔ نوح علیہ السلام اس کشتی کو چلانا چاہتے تو بسم اللہ کہہ دیتے، کشتی چل پڑتی۔ دائیں موڑنا ہوتا، بائیں موڑنا ہوتا، پیچھے لے جانا ہوتا، ٹھہرانا ہوتا، تو ایک ہی کنجی تھی، بسم اللہ۔ وہ بسم اللہ کہتے، جو دل میں خیال فرماتے، کشتی دائیں طرف چلی جائے، بائیں طرف چلی جائے، کشتی اسی طرح چلتی رہتی۔ اور یہ جو طوفان تھا، یہ جو رب کائنات کا عذاب تھا، وہ تقریباً 6 ماہ تک باقی رہا، 6 ماہ تک باقی رہا، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو پھر یہ گھٹنا شروع ہو گیا، پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، رب کائنات جل وعلا بڑا بے نیاز ہے، ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، صرف وہ بچے جو ایمان والے تھے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے کچھ بھی نہ بڑا سوائے تباہی و بربادی کے۔ بحمد اللہ تعالیٰ سورۃ النوح کا ترجمہ مکمل ہوا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔